صلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم اجمعین، اما بعد۔ وہ چار باتیں جن کے بغیر مومن نہیں ہو سکتا۔ مومن کے لیے، صاحب ایمان ہونے کے لیے جن چار باتوں کی ضرورت ہے اس کا بیان۔ یہ باب ہے تقدیر پر ایمان لانے سے متعلق، جس کا عنوان ہے باب الایمان بالقدر۔ اس باب کے تحت یہ حدیث شریف روایت کی جا رہی ہے کہ سیدنا علی مرتضی کرم اللہ وجہہ ورضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی بندہ چار باتوں پر ایمان لائے بغیر مومن نہیں ہو سکتا۔ نمبر 1، گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ نمبر 2، میں یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، مجھے دین حق دے کر مبعوث فرمایا گیا۔ یعنی رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور مجھے دین حق دے کر مبعوث فرمایا گیا۔ نمبر 3، موت پر اور مرنے کے بعد زندہ ہونے پر ایمان لائے۔ نمبر 4، تقدیر پر ایمان لائے۔ ان چار باتوں پر ایمان لائے بغیر کوئی آدمی بھی مومن نہیں ہو سکتا۔ 3 پر بھی اگر کوئی ایمان رکھتا ہے، کسی کا بھی انکار کرتا ہے تو پھر وہ مومن نہیں۔ کہ اللہ کو خدا بھی مانتا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول بھی مانتا ہے، موت پر اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر ایمان رکھتا ہے، لیکن ہر اچھی چیز اور بری چیز کی تقدیر اللہ کی طرف سے طے شدہ ہونے پر ایمان نہیں ہے تو پھر مومن نہیں۔ یہ کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر ایمان نہیں رکھتا، مانتا ہے کہ اللہ ہے، اللہ ایک ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول بول رہا ہے، مانتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج کیا ہوا ہے، لیکن مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر اس کا ایمان نہیں ہے۔ صاف کہتا ہے کہ جو بھی ہے وہ ہے، اس کے بعد ایک مرتبہ مر جائے تو پھر دوبارہ زندہ نہیں ہوگا۔ اس پر اس کا اگر ایمان نہیں ہے تو وہ نماز بھی پڑھتا ہوگا، حج بھی کیا ہوا ہوگا، لیکن مومن نہیں ہے، کیونکہ یہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانا ایک ایسا عقیدہ ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی نے اس بات پر ایمان اور یقین دلایا ہے، اور قرآن بھی اس پر بار بار یقین دلایا ہے۔ لہذا اس کا اگر کوئی انکار کرے گا تو وہ کافر ہوگا، مومن نہیں ہوگا۔ اس حدیث شریف کو روایت کیا ہے امام ترمذی اور امام ابن ماجہ نے۔ 2 گروہ کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں، 2 جماعتیں ایسی ہیں، 2 طبقے ایسے ہیں کہ اسلام میں ان کا کوئی حصہ نہیں، 2 فرقے ایسے ہیں۔ ایک فرقہ ہے مرجئہ، دوسرا قدریہ۔ یہ اسلام کے گمراہ فرقے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام ایک حدیث شریف میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یہود اور نصارہ 72 فرقوں میں بٹ گئے۔ یہودیت، ان کے نبی دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد، ایسے ہی عیسائیت، ان کے نبی دنیا سے وصال فرمانے کے بعد 72 فرقوں میں یہ بٹ گئے، اور میری امت ہے کہ 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، جن میں سے سب کے سب فرقے گمراہ ہوں گے، دوزخ میں جائیں گے۔ ایک فرقہ ہوگا جو جنتی ہوگا، وہ ہے وہ فرقہ جو نبی پاک علیہ السلام اور آپ کے صحابہ کے طریقے اور عقیدے پر ہے۔ اسی لیے اس فرقے کا نام ہے
اہل سنت یعنی نبی پاک علیہ السلام کے طریقے والا، اور جماعت یعنی صحابہ کی جماعت کے طریقے اور عقیدے والا۔ اہل سنت والجماعت، سنت کا مطلب نبی پاک علیہ السلام کے طریقے اور عقیدے والا، یعنی جو عقیدہ حضور کا اور طریقہ حضور کا تھا اس طریقے اور عقیدے کو مانتا ہے، اور حضور کے صحابہ کی جو جماعت ہے، جماعت یعنی جماعت صحابہ کا جو عقیدہ ہوا کرتا تھا اور ان کے جو طریقے ہوتے تھے ان عقیدوں کو مانتا ہے اور ان طریقوں پر چلتا ہے۔ اس لیے اس ہدایت یافتہ فرقے کا نام ہے اہل سنت والجماعت۔ تو اب اسلام کے 73 فرقوں میں 2 فرقے، ایک مرجیہ اور ایک قدریہ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اسلام سے ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ مرجیہ کیا ہے اور قدریہ کیا ہے؟ قدریہ یہ اسلام کا ایک ایسا گمراہ فرقہ ہے جو تقدیر کا انکار کرتا ہے، تقدیر کو نہیں مانتا۔ تقدیر کے انکار کرنے والے فرقے کا نام ہے قدریہ۔ قدر کہتے ہیں تقدیر کو، تقدیر ہی کو قدر کہتے ہیں، اور تقدیر کا انکار کرنے والا جو فرقہ ہے اس کا نام ہے قدریہ۔ یعنی یہ فرقے کا ماننا اور اس کا عقیدہ یہ کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، جو کچھ بھی مصیبت آ رہی ہے، جو کچھ بھی نعمت مل رہی ہے، کسی کو خوشی مل رہی ہے، کسی کو غم مل رہا ہے، کسی کو نعمتیں مل رہی ہیں، کسی پر آفتیں آ رہی ہیں، کوئی کامیابیوں سے ہمکنار ہو رہا ہے، کوئی ناکامی سے دوچار ہو رہا ہے، کوئی تخت پر بیٹھ رہا ہے، کوئی عہدہ حاصل کر رہا ہے، کوئی عہدے سے برطرف اور معزول ہو رہا ہے۔ یہ ساری جو باتیں ہیں وہ فرقے کا ماننا یہ ہے کہ اس کے پیچھے کوئی تقدیر نہیں ہے، بلکہ یہ جب بھی ہو رہا ہے جب اچانک بندوں کے ان کے اپنے اعمال ہیں جو بندے کر رہے ہیں، جس کے نتیجے میں یہ سب کچھ دنیا میں رونما ہو رہا ہے۔ مثلا یہ کہ اگر کوئی شخص ابھی نماز پڑھا تو ان کا ماننا یہ ہے کہ یہ نماز پہلے سے کسی کی تقدیر میں لکھی ہوئی نہیں، بلکہ ایک بندے کے جی میں آیا اس نے نماز پڑھا دی، اور ایک دوسرا بندہ نماز نہیں پڑھ کے شراب خانے میں شراب پیتے بیٹھا، ان کا ماننا یہ ہے کہ اس کے جی میں آیا شراب پینا اور نماز کو چھوڑنا، لہذا اس نے نماز پڑھنے کے بجائے نماز کو چھوڑا اور اپنی مرضی پر عمل کرتے ہوئے شراب پی۔ تقدیر اس سے متعلق کچھ بھی نہیں، لیکن ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ بندہ تو اپنی چاہت سے کر رہا ہے یہ، لیکن اس کے پیچھے ہزاروں سال پہلے لکھی ہوئی تقدیر ہے۔ اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ یہ بندہ دنیا میں پیدا ہونے کے بعد فلاں وقت پر فلاں کام کرے گا، تو اللہ تعالیٰ کا پہلے سے قائم کیا ہوا اندازہ، تو اللہ کا اندازے کا نام تقدیر ہے۔ ہم دنیا والے بندے ایک چیز کا اندازہ لگاتے ہیں، آسمان کو دیکھتے ہیں کہ آگے کی جانب آسمان انتہائی کالا بادل نظر آ رہا ہے اور ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگی ہیں، تو ہم اندازہ لگا کر کہتے ہیں، علامتیں دیکھ کر کہ اب کچھ دیر میں بارش ہونے والی ہے، فلاں تاریخ کو مانسون ٹکرانے والا ہے۔ تو ہم بندے جب پہلے سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ فلاں تاریخ کو فلاں وقت پر زلزلہ آنے کا امکان ہے، فلاں تاریخ کو بارش ہوگی، فلاں وقت پر یہ واقعہ پیش آئے گا، تو جب بندے واقعہ ہونے سے پہلے اس کا اندازہ لگاتے ہیں، اب بندے ہیں، بندے ہونے کے ناطے ان کا علم ادھورا ناقص، اس وجہ سے ان کے علم کے ناقص ہونے کی وجہ سے کبھی ان کا بتایا ہوا جو فورکاسٹ ہوتا ہے، جو ان کی پیشن گوئی ہوتی ہے، جو ان کی پریڈکشن ہوتی ہے، کبھی صحیح ہوتی ہے کبھی غلط بھی ہوتی ہے، کیونکہ بندے کا علم ناقص ادھورا۔ جب بندہ اندازہ لگا رہا ہے تو بندے کے اندازے میں بعض وقت درستگی بھی ہو رہی ہے، یہ تو اللہ کا لگایا ہوا اندازہ ہے، تقدیر اللہ کے اندازے کا نام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ دنیا کو بنانے سے پہلے دنیا میں کیا کچھ ہونے والا ہے اس کے اندازے اللہ تعالیٰ نے قائم فرمائے، اور وہ اندازے اللہ کے علم کے، لہذا اس میں غلطی نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ جو دنیا میں ہونے والا تھا اس کا اندازہ لگا، اسی کا نام تقدیر۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہر اچھے کام اور برے کام کے پیچھے اللہ کی تقدیر۔ اب رہا بندہ اپنی کوشش اور جستجو کرتا
کہ میں اچھائی کروں، بندے کی کوشش ہوتی ہے. بندے کی کوشش ہوتی ہے کہ اپنی دل کی پسند کے مطابق کام کرے. تو بندہ اپنی چاہت سے جو کام کرتا ہے اسی پر اس کو، اگر اچھائی کی چاہت کرتا ہے، اچھائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس پر بندے کو ثواب، اور برائی کا ارادہ کرتا ہے، برائی کی چاہت میں لگا رہتا ہے تو اس پر اس کو گناہ ہوتا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کی پسند اور مرضی نیکی کے کاموں میں، لہذا تم جستجو اور طلب اور کوشش نیک کاموں کی کرو، اس پر تم کو ثواب ملے گا، اور برائی کے کاموں کی طلب میں جستجو میں رہیں گے تو تم کو گناہ ہوگا. تو بہرحال یہ قدریہ فرقہ تقدیر کا انکار کرتا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ تقدیر کوئی لکھی ہوئی کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، جب ہو رہا ہے جبھی وہ طے ہو رہا ہے، پہلے سے کچھ لکھا ہوا نہیں. اور مرجیہ فرقہ یہ کہتا ہے کہ بندے کے لیے صرف ایمان لا لینا کافی ہے. ایمان لا لینے کے بعد اس کو اب نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کوئی ضروری نہیں. جبکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے دین اسلام اور ایمان کے 5 ارکان، کلمہ شہادت یہ پہلا رکن، دوسرا رکن نماز کو فرض جاننا اور اس کو پڑھنا، تیسرا رکن روزہ، زکوٰۃ اور حج، ان سب کو فرض ماننا اور ادا کرنا، اس کے اپنے اپنے کنڈیشنز کے ساتھ. لیکن یہ جو مرجیہ فرقہ ہے وہ یہ بولتا ہے کہ بندہ اگر ایمان لا لیا، اگر اللہ کی ذات پر ایمان رکھتا ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا لیا تو اب بس اس کے لیے اتنا کافی ہے. اب اس کے لیے نماز کوئی ضروری نہیں ہے. نماز اگر نعوذ باللہ وہ نہیں بھی پڑھے گا، نماز کو فرض نہیں بھی جانے گا تو وہ جنت میں جائے گا. نعوذ باللہ اس فرقے کا یہ عقیدہ کہ نماز کوئی فرض نہیں ہے، روزہ اور زکوٰۃ کوئی فرض نہیں ہے، نماز کی فرضیت کا انکار کر رہا ہوں. تب لہذا یہ فرقہ ایمان کے جو ارکان ہیں ان ارکان کا ہی انکار کر رہا. اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کے دو گروہ یعنی دو فرقوں کے لیے اسلام میں کوئی حصہ نہیں. ایک مرجیہ یعنی عمل کو بیکار سمجھنے والے، یعنی ان کے پاس صرف ایمان اور عقیدے کی اہمیت ہو، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج ان اعمال کی کوئی اہمیت ہی نہیں، بس خالی ایمان لا دو، اپنے آپ کو مومن ہے بتا دو، اب اس کے بعد تمہارے لیے نہ نماز فرض رہتی ہے، نہ روزہ فرض رہتا، نہ زکوٰۃ پر فرض. زکوٰۃ کا بھی انکار کر دیتے ہیں، زکوٰۃ نہیں بھی دیے تو بندہ مومن نہیں کرے. جبکہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد کچھ فرقے، کچھ لوگ جو حضور کے زمانے میں زکوٰۃ دیتے تھے، اب حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ بننے کے بعد وہ یہ کہنے لگے کہ ہم زکوٰۃ وغیرہ کچھ بھی نہیں دیں گے. زکوٰۃ دینے سے وہ مکر گئے، پھر گئے. تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرمائے کہ جو نماز تو پڑھتا ہے لیکن زکوٰۃ دینے سے انکار کرتا ہے، میں اس سے جنگ کروں گا. نماز کو فرض جانتا ہے اور نماز پڑھتا ہے، لیکن زکوٰۃ جو کہ اسلام کا فریضہ ہے نماز کے معنی، جیسے نماز فرض ہے زکوٰۃ بھی فرض ہے، تو لہذا اب نماز کو فرض مان کے نماز پڑھتا ہے لیکن زکوٰۃ نہیں دیتا ہوں، کہتا ہوں تو میں ایسے آدمی سے جنگ کروں گا، جہاد کروں گا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ حیران ہوئے اور خلیفہ اول سے پوچھنے لگے. ان کو سمجھ میں نہیں آنے لگا کہ کیسے آپ، یہ لوگ تو کلمہ پڑھتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں، تو آپ ان لوگوں سے کیسے جنگ کریں گے؟ جنگ تو ان لوگوں سے ہوتی ہے جو کافر ہوتی ہے، تو آپ ان لوگوں سے جنگ کیسے کریں گے؟ یہ تو نماز پڑھ رہے ہیں کلمہ کو. تو حضرت صدیق اکبر کی جو بصیرت تھی، ان کے اندر جو مومنانہ فراست تھی، ان کے اندر جو انہوں نے جو منہاج نبوت سے جو تعلیم حاصل کی تھی،
ان کا ایمانی نور یہ محسوس کر رہا تھا کہ یہ لوگ مومن ہو ہی نہیں سکتے، لاکھ وہ کلمہ پڑھ رہے ہوں گے، نماز بھی پڑھ رہے ہوں گے، لیکن مومن ہونے کے لیے خالی نماز پڑھ لینا اور کلمہ پڑھ لینا اور نماز کو فرض جاننا اور زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار کرنا، اس سے آدمی مومن ہوتا ہی نہیں، کیونکہ ایمان کے یہ سارے ارکان ہیں کہ زکوٰۃ کو بھی حج مانے، روزے زکوٰۃ کو بھی فرض مانے، روزے کو بھی فرض مانے، حج کو بھی فرض مانے۔ اب ایک آدمی نماز بھی پڑھ رہا ہے، حج بھی کیا ہوا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، لیکن روزہ رکھو تو جان پہ آتا ہے، بڑا مالدار ہے، پیسہ دے دینے میں کوئی حرج نہیں، اس کو پیسہ نکالتا ہے دے دیتا ہے، زکوٰۃ بھی دے دیتا ہے، حج بھی کر لیتا ہے، لیکن جان کو تھوڑا مشقت میں ڈالنا، دن بھر بھوکے رہنا، پیاسے رکھنا اپنے نفس کو، یہ اس کی جان پر بڑا شاق کرتا ہے، اس لیے سرے سے انکار کر دیتا ہے کہ نہیں یہ سب جو ہے کوئی فرض نہیں ہے روزہ۔ تب وہ آدمی ظاہر ہے بالکل کافر ہے، ہوا کہ اگر وہ روزے کا انکار کرتا ہے فرض ہونے کا تو کافر ہے۔ حج بھی کیا ہے کیونکہ آسان، اس سے جیب سے پیسہ نکلنا مشکل نہیں، پیسہ نکالتا ہے دے دیتا ہے، حج کر لیتا ہے، لیکن جسم کو مشقت میں ڈال کر گرمی کی تپش میں روزہ رکھنا اس کے جان پہ آتا ہے، تو اس لیے کیا کر رہا ہے، صاف انکار کر دے رہا ہے کہ نہیں روزہ کوئی فرض چیز نہیں، کافر ہوگا، روزے کی فرضیت کا انکار کرے گا۔ البتہ فرض مانتا ہے لیکن نہیں رکھتا ہے، اپنی کوتاہی کی وجہ سے تو گناہ گار ہے لیکن کافر نہیں، مصیبت مشقت سمجھتے ہوئے روزہ نہیں رکھ رہا ہے لیکن فرض ضرور مانتا ہے کہ ہاں روزہ فرض ہے، جیسے نماز زکوٰۃ فرض ہے، خدا بھی فرض ہے، سارے مسلمان تو رکھ رہے ہیں، بالکل اچھا کر رہے ہیں، صحیح کر رہے ہیں، میں نہیں رکھ سک رہا ہوں، یہ میری اپنی کوتاہی ہے، لیکن ہے تو فرض، میں گناہ گار ہوں یہ سمجھ رہا ہے، اپنے آپ کو گناہ گار بندہ مان کر چل رہا ہے، تو ایسا بندہ گناہ گار ہے، اللہ کا خوف رکھنے والا ہے لیکن کافر نہیں۔ لیکن یہ مرجئہ کا حال یہ ہے کہ جو اسلام میں جو فرائض اور ارکان ہیں ان کو کرتے بھی نہیں، فرض بھی نہیں مانتے۔ ایک ہے کہ فرض ماننا لیکن اپنی کوتاہی اور غفلت کی وجہ سے نہیں کرنا، اور ایک ہے کہ اس کی فرضیت کا ہی انکار کر دینا۔ تو یہ مرجئہ فرقہ ان اسلام کے فرائض کا منکر ہے، وہ صرف ضروری جو چیز کو سمجھتا ہے صرف ایمان کے عقیدے۔ اب دوسرا فرقہ ہے قدریہ، تقدیر کا انکار کرنے والا، جس کے بارے میں ابھی ہم بتا رہے تھے کہ بس صرف وہ یہ کہتا ہے کہ بندے جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ اپنے طور پہ کرتے چلے جاتے ہیں۔ بندہ ابھی اگر نماز پڑھا تو یہ کہتے ہیں کہ یہ بندہ جو ابھی نماز پڑھا یہ اپنے طور پر ہی نے خود کیا، اس سے پہلے اس کی نماز کا کوئی ریکارڈ اللہ کے پاس نہیں تھا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو نماز پڑھا بلکہ ہم مغرب پڑھ لیے اور کچھ دیر بعد عشاء پڑھیں، ابھی تک ہم عشاء پڑھے نہیں، لیکن ہمارا یہ عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا، اب کچھ دیر بعد جو عشاء کی نماز ہونے والی ہے وہ بھی تقدیر میں لکھی ہوئی ہے کہ ہم اتنے بجے فلاں فلاں بندے عشاء کی نماز ادا کریں۔ لیکن وہ جو قدریہ فرقہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں، عشاء کی نماز ابھی نہیں پڑھے نا، وہ تقدیر میں لکھی ہوئی نہیں ہے، بلکہ بندہ کو جب ارادہ کر کے پڑھ رہا ہے، جب اس نماز کو وہ اپنی طرف سے کریٹ کر رہا، اپنی طرف سے نماز کے عمل کو پیدا کر رہا، تو نعوذ باللہ یہ ان کا گمراہ عقیدہ ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ سارے بندوں کا بھی خالق اللہ ہے، اور وہ جو کچھ اچھا برا کرتے ہیں اس کا پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے، بندے اور بندوں کا سارا عمل اللہ کی مخلوق ہے، بندوں کو بھی اللہ نے پیدا کیا، بندوں کے کاموں کو بھی اللہ نے پیدا کرا۔ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم بندوں کو اللہ نے پیدا کیا، لیکن اب ہم جو کام کر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، چل رہے ہیں، کوئی حرکت کر رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، تو یہ ہم بات کر رہے ہیں تو ہم اپنے سے کریٹ کر لے رہے ہیں سمجھتے، لیکن ایسا نہیں ہے، بلکہ ہم بات جو کر رہے ہیں، ہماری زبان سے جو الفاظ نکل رہے ہیں، یہ سب اللہ کی مخلوق ہے، اللہ اس کا خالق ہے۔ اس حدیث شریف کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ فائدہ، قدریہ وہ فرقہ ہے جو تقدیر کا منکر ہے، یہ کہتے ہیں کہ افعال بندوں کے پیدا کیے ہوئے ہیں۔ حضرت محدث رجن علیہ الرحمہ جو اس حدیث شریف کی کتاب کی مصنف ہیں، زجاجۃ المصابیح، اس کے فائدے میں آپ نوٹ کے طور پر یہ بات
تحریر فرماتے ہیں کہ قدریہ وہ فرقہ ہے جو تقدیر کا انکار کرتا ہے، اور یہ فرقہ یہ کہتا ہے کہ جو کام ہوتے ہیں، افعال، بندوں کے اعمال، یہ سب بندوں کے پیدا کیے ہوتے ہیں، خود ان کے اپنے اختیار سے ہیں، اللہ کی قدرت سے نہیں ہیں۔ قدریہ اور مرجیہ کون ہیں؟ مرجیہ سے مراد فرقہ جبریہ ہے۔ یہ اسباب کے قائل نہیں، اور ان کے پاس بندے کی طرف فعل کی نسبت ایسی ہے جیسے کہ فعل کی نسبت جمادات کی طرف کی جائے، یعنی بندہ محض بے اختیار، یعنی یہ مرجیہ فرقے والے یہ کہتے ہیں کہ بندے کے اختیار کا کوئی عمل ہی نہیں، یعنی تقدیر لکھی گئی اللہ کی طرف سے، اور اللہ کی طرف سے جب تقدیر لکھی گئی تو جیسی تقدیر لکھی گئی اس کے حساب سے بندہ گویا تقدیر کے سامنے مجبور ہو گیا بننا چاہتے ہیں، تقدیر کے سامنے بندہ مجبور ہو گیا یہ بتانا چاہتے ہیں، چونکہ تقدیر لکھی جا چکی اور اس تقدیر کے مقابل میں بندہ بالکل مجبور ہو گیا، اب بندے کا کوئی اختیار نہیں۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کے پاس ایک اسی طرح کا ایک گمراہ فکر رکھنے والا ایک شخص حضرت سیدنا مولا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کی خدمت میں تقدیر یعنی قدریہ فرقے کے عقیدے اور یہ مرجیہ فرقے کے عقیدے کے دو ٹکراتے ہوئے نظریات کو لے کر ایک سوال کیا گیا کہ آخر کیا بندہ اپنے اعمال کا خود خالق ہے، وہ خود اپنے اعمال کا کریٹر ہے، وہ خود اپنے اعمال کو انوینٹ کرتا ہے، ان اعمال کو کیا پیدا کرنے والا اللہ نہیں ہے یا بندہ خود پیدا کر لیتا ہے، یا یہ کہ ان اعمال کو اللہ پیدا کر دیا اور بندہ اس کے سامنے مجبور ہے۔ یہ دو نظریے ہیں۔ قدریہ فرقے کا نظریہ یہ ہے کہ بندہ اپنے اعمال کو خود پیدا کرتا ہے، اللہ کے پیدا کیے ہوئے نہیں، یہ گمراہ کن نظریہ ہے، جبکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ بندے کا خالق بھی اللہ ہے، اس کی طرف سے جو بھی اعمال ہو رہے ہیں وہ سب اللہ کے بنائے ہوئے پیدا کیے، بندے کے جو اعمال ہیں وہ بھی اللہ کے بنائے ہوئے، ہمارا عقیدہ ہے۔ اب اس عقیدے کو سامنے رکھ کے وہ دوسرا فرقہ مقابل میں کہتا ہے کہ بندے کو بھی اللہ نے بنا دیا، اس کے سارے اعمال کو بھی اللہ بنا دیا، تو اب بندہ مجبور ہو گیا کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کے سارے اعمال کو پیدا کر دیا، بندہ ان اعمال کے سامنے مجبور۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا دیکھو بندہ پوری طرح سے مجبور محض بھی نہیں اور پوری طرح سے بااختیار بھی نہیں، بلکہ اس کو سمجھنے کے لیے تم یہ یوں سمجھو کہ آپ نے فرمایا ایک آدمی کو کہ تم کھڑے ہو جاؤ، وہ آدمی کھڑے ہو گیا اپنے دو پیروں کے بل پر، وہ آدمی اپنے دو پیروں کے بل پر کھڑا ہو، پھر آپ نے اس آدمی سے فرمایا کہ تم اپنا ایک پیر اٹھا دو، وہ آدمی ایک پیر اٹھا دیا، ایک پیر اٹھانے کے باوجود پھر بھی وہ کھڑا ہوا، زمین پر گر نہیں رہا، ایک پیر اٹھا لیا، ایک پیر پر کھڑا ہوا، پھر آپ نے فرمایا دونوں پیر اٹھا لیا، تو اب دو پیر اٹھانا اس کے بس میں نہیں ہے کہ اگر دونوں پیر اٹھا لیں تو ظاہر ہے کہ وہ کھڑا نہیں رہ سکے گا اور جب گر جائے گا، تو آپ یہیں سے سمجھا دیے دیکھیے بندے کا اختیار اتنا ہی ہے کہ انہیں دونوں پیر اٹھا کر کھڑے رہ سکے، اتنی طاقت، اتنا بڑا اختیار اس کے پاس نہیں، اتنا کلی اختیار بھی نہیں ہے اس کے پاس، اور نہ وہ اتنا زیادہ مجبور محض ہے کہ ایک پیر اٹھا لے تو بھی گر جائے، ایک پیر اٹھا کر کھڑا رکھنے کی اس کے پاس کچھ حیثیت ہے، سکت ہے، تو کچھ اختیار ہے نا، اللہ تعالیٰ کچھ اختیار دیا تو اگر تمہارے پاس ذرا بھی اختیار نہیں رہتا تو تم ایک پیر پہ بھی کھڑے نہیں رہنا، تو ایک پیر پہ تم رہ سکتے کھڑے رہ سکتے تو کچھ اختیار تم اپنا بس اپنا ارادہ چلا سکتے، اور کچھ اختیار کچھ ارادہ تمہارا چل رہا، لیکن اتنے زیادہ بھی مجبور نہیں ہے تم کہ ایک پیر پر کھڑے بالکل نہیں ہو سکتے، یا کہ اتنا زیادہ بھی تمہارا اختیار نہیں ہے ایک نہیں بلکہ دو پیر بھی چاہو تو اٹھا لو، دو پیر بھی اٹھا لو زمین پر سے، اور پھر بھی
زمین پر گرنے نہ پاؤ پھر بھی کھڑے ہوئے ہوا میں، ایسا نہیں. تو یہ لہٰذا یہ گمراہ فرقہ مرجیہ اور قدریہ یہ دو گمراہ کن مختلف نظریے ہیں، اور اہل سنت والجماعت کا جو نظریہ ہے ان کے درمیان ہے. تو چونکہ آج تقدیر کے حوالے سے گمراہ فرقوں کی بات کو لے کر گفتگو کافی لمبی ہو گئی، اس لیے ہم آج فقہی احکام کو بالکل 2-3 فقہی احکام بیان کر کے آج کی اس درس کو ختم کرتے ہیں. تو فقہی احکام میں ہم بیان کر رہے تھے وضو سے متعلق مختلف مسائل کے فرائض وضو اور سنن وضو اور وضو کے مکروہات وغیرہ. اب اس کے بعد بتا رہے ہیں. الوضوء على 3 أقسام. الأول فرض على المحدث للصلاة ولو كانت نفلا، ولصلاة الجنازة وسجدة التلاوة، ولمس القرآن ولو آية، والثاني واجب للطواف بالكعبة، والثالث مندوب للنوم على طهارة وإذا استيقظ منه، وللمداومة عليه، وللوضوء على الوضوء، وبعد غيبة وكذب ونميمة وكل خطيئة وإنشاد شعر وقهقهة خارج الصلاة وغسل میت وحمله. تو بتا رہے ہیں کہ وضو 3 طرح کا ہوتا ہے. وضو جو ہوتا ہے 3 طرح کا ہوتا ہے. جیسے نمازیں، بعض نمازیں فرض ہیں، بعض نمازیں فرض نہیں ہیں بلکہ واجب ہیں، اور بعض نمازیں سنت ہیں، اور بعض نمازیں نفل یعنی سنت غیر مؤکدہ. اسی طرح وضو بھی 3 طرح کا ہوتا ہے. ایک وضو وہ ہے جو فرض ہے، یعنی انسان پر، بندے پر، مرد یا عورت پر وضو کرنا بعض صورتوں میں فرض ہوتا ہے، اور بعض صورتوں میں وضو کرنا فرض نہیں ہے بلکہ واجب ہے، اور بعض صورتوں میں وضو کرنا نہ فرض ہے نہ واجب ہے بلکہ مستحب ہے. مستحب ہے، کر لیں تو ثواب، نہیں کرے تو کوئی حرج نہیں، گناہ نہیں. تو دیکھیے بتا رہے ہیں پہلی صورت جو وضو کے فرض ہونے کی ہے وہ کیا ہے؟ کب؟ یعنی جب کوئی آدمی نماز پڑھنے کا ارادہ کرے اور وہ بے وضو ہو تو اس پر وضو کرنا فرض ہے. وضو کرنا فرض ہے، اور اگر کوئی آدمی نماز پڑھنا چاہتا ہے اور بے وضو ہے، بے وضو رہتے ہوئے نماز پڑھنا چاہتا ہے، اور اگر اپنے اوپر بے وضو رہتے ہوئے نماز پڑھنے کے لیے وضو کو فرض نہیں مانتا ہے تو کافر ہو جائے گا. بے وضو اگر نماز پڑھنا اگر جائز سمجھے گا تو کافر ہو جائے گا. بے وضو قرآن کو چھونا اگر جائز سمجھے گا تو کافر ہو جائے گا. اس لیے کہ قرآن پاک کو چھونے کے لیے وضو کرنا فرض ہے. قرآن پاک کو بغیر وضو کے، بغیر طہارت کے چھوا نہیں جا سکتا، اور قرآن سے ثابت ہے. لہذا قرآن سے جو چیز ثابت ہوتی ہے وہ فرض ہوتی ہے. اس کا انکار کرنے سے آدمی کافر ہوگا، کیونکہ قرآن پاک بھی کہتا ہے کہ جب تم میں سے کوئی آدمی نماز کا ارادہ کرے گا قمتم الی الصلاۃ، جب تم میں سے کوئی آدمی نماز کا ارادہ کرے، نماز کے لیے کھڑے رہے، تو اس کو چاہیے کہ اپنا چہرہ، ہاتھ، پیر دھو لے اور سر کا مسح کر لے. قرآن میں بتایا گیا. جب قرآن میں یہ بتایا گیا کہ جب تم نماز پڑھنا چاہتے ہو، بے وضو ہو، تو یہ وضو کر لو، تو قرآن سے نماز پڑھنے والے آدمی کے لیے بے وضو اگر ہے تو وضو کرنا فرض ہے. جو اس کو نہیں مانے گا کافر. اسی لیے بتا رہے ہیں بے وضو آدمی جب نماز کو پڑھنا چاہے گا تو اس پر وضو کرنا فرض ہے، چاہے وہ نماز فرض ہو، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کی ہو، یا وہ نماز سنت ہو، نفل ہو، سنت موقدہ ہو کہ غیر موقدہ، کوئی بھی نماز اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو نماز کے لیے وضو کرنا فرض ہے اگر بے وضو ہیں تو. اسی طرح نماز جنازہ کے لیے بھی باوضو ہو کر نماز جنازہ ادا کرنا فرض ہے. بے وضو نماز جنازہ بھی ادا نہیں کی جا سکتی. حتیٰ کہ سجدہ تلاوت کے لیے بھی، سجدہ تلاوت کے لیے بھی، سجدہ شکر کے لیے بھی باوضو ہونا فرض ہے بے وضو آدمی کے لیے.
اور اسی طرح ایک آدمی قرآن کو پکڑنا چاہتا ہے، تلاوت نہیں، خالی پکڑ کے یہاں سے اٹھا کے یہاں رکھنا، اگر وہ بے وضو ہے تو اس پر قرآن کو چھونے ہاتھ لگانے کے لیے باوضو ہونا، وضو کر کے ہاتھ لگانا فرض ہے۔ اور وضو کی دوسری قسم ہے واجب، کہ وضو کرنا واجب ہے آدمی کے لیے، جیسے نماز ایک فرض ہوتی ہے، ایک واجب ہوتی ہے، واجب الفطر یا عیدین کی نماز واجب ہوتی ہے، ایسے ہی ایک نماز ہے واجب۔ وہ کون سی؟ فرض وضو کی ایک قسم یہ ہے کہ وہ وضو واجب ہوتا ہے۔ تو وضو کرنا واجب کس کے لیے ہے؟ جو آدمی بے وضو اور کعبۃ اللہ کا طواف کرنا چاہتا ہے۔ ایک آدمی کعبۃ اللہ کا طواف کرنا چاہتا ہے مگر بے وضو ہے، تو اس کے لیے کعبۃ اللہ کا طواف کرنے سے پہلے وضو کرنا واجب ہے۔ تو بتا رہے ہیں وَالثَّانِي وَاجِبٌ لِلطَّوَافِ بِالْكَعْبَةِ، کہ کعبۃ اللہ کا طواف کرنے کے لیے وضو کرنا واجب ہے۔ تو یہ وضو کی تین قسموں میں سے دو قسمیں فرض اور واجب گزری۔ اب چونکہ تیسری جو قسم ہے کہ وضو کرنا مستحب ہے، یعنی شریعت میں پسندیدہ ہے، باعث اجر و ثواب ہے، اس کی بہت ساری صورتیں ہیں، 10-12 صورتیں اس کی آ رہی ہیں، تو اس لیے ہم اس کو انشاءاللہ آئندہ کی لسٹ میں بیان کریں گے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعزيمة على الرشد والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أجمعين والحمد لله رب العالمين سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جی من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، یعنی جو آدمی لا الہ الا اللہ کو پڑھ لے تو جنت میں داخل ہو جائے گا۔ مراد سے یہ ہے کہ جو آدمی کلمہ طیبہ کو پڑھ لیا اور اس کے تقاضوں کے مطابق، یعنی کلمہ طیبہ کو پڑھنے سے اس کے اوپر جو ذمہ داریاں عائد ہو جاتی ہیں ان ساری ذمہ داریوں کو مان لیا اور اس کا پابند بن گیا، وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ اب اگر ہم اس خالی ظاہری الفاظ کو دیکھیں گے تو پھر تو اس حدیث میں محمد رسول اللہ آگے لکھا ہوا بھی ہے، تو پھر اگر اس حدیث کے ظاہری مطلب کو اگر لے کر ہم چلیں گے تو پھر تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ایک آدمی اگر خالی لا الہ الا اللہ بول دیا، آگے کا محمد رسول اللہ نہیں بھی بولا تو انہیں مومن ہے ماننا پڑے گا، کیونکہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ جبکہ ایسا تو نہیں ہوتا کہ کوئی آدمی خالی لا الہ الا اللہ بولتے ہی وہ جنت میں چلے جائے گا بغیر محمد رسول اللہ کو مانے۔ اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام رہے تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت پر ایمان ضروری تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا جب تک کہ عہد رہا، یعنی نبی پاک علیہ السلام کی بعثت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا عہد نبوت، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت جب تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا، ان کی رسالت کا دور رہا، اس زمانے میں حضرت عیسیٰ کو رسول اللہ کہنا یہ موجب نجات تھا۔ لیکن اب جب کہ رسول پاک علیہ السلام کا اعلان نبوت ہو گیا، جب حضور پاک علیہ السلام اپنے نبی ہونے کا اعلان فرما کیے مکہ مکرمہ میں، تو اس کے بعد سے سارے بندوں پر اللہ کی وحدانیت اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت پر، بلکہ آپ کے خاتم النبیین ہونے پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ اور پھر اس کے تحت جو سارے تقاضے ہوتے ہیں، یعنی نماز کو فرض ماننا، روزے، یہ سارے تقاضے اس کے تحت آئیں گے، ورنہ پھر ظاہری الفاظ نہیں آپ تو صرف کوئی بھی آدمی بولے گا یہودی بھی بولیں گا، پھر
کہ میں لا الہ الا اللہ کا پڑھنے والا ہوں، لہٰذا میں جنت میں داخلے کا مجھ سے ہے۔ ہاں تو وہ فرقہ جو گمراہی کا شکار ہوا وہ اس طرح کی ظاہری مطلب کی وجہ سے، یعنی بات حدیثوں کا جو ظاہری مطلب ہے اس کو لے کر وہ اس طرح گمراہی کی فکر اپنا لیا، ورنہ یہ ایک حدیث ایسی ہے، لیکن دوسری اور حدیثوں کو جب ہم جوڑ دیں گے تو ان ساری حدیثوں کو دیکھنے سے یہی مطلب حاصل ہوتا ہے کہ خالی لا الہ الا اللہ کا پڑھنا کافی نہیں ہے، بلکہ ساتھ میں محمد رسول اللہ پڑھنا بھی ضروری ہے۔ اچھا پھر خالی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا، نعوذ باللہ، آگے چل کے کسی اور کو بھی نبی مان رہا ہے، کیا بول رہا ہے میں تو مانتا ہوں نا اللہ کو ایک بھی مانتا ہوں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ کا نبی رسول بھی مانتا ہوں، لیکن پھر آگے بھی کسی کو نبی اور رسول مان رہا ہے، تو لہذا یہ ساری باتیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر ایمان رکھنا اور اس کے جو تقاضے ہیں اس کے تحت چلنے والا ہونا، تب کہیں وہ مومن ہوگا۔ اس کے تقاضوں کے خلاف چلے جائے گا، جیسے کہ ختم نبوت کو نہیں ماننا، یہ محمد رسول اللہ کے تقاضے کے خلاف، لہذا وہ مومن نہیں ہوگا، کافر ہوگا، قادیانی ہوگا، کافر ہوگا۔ ایسا کوئی حدیث ہے جو کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جی ایسی حدیث ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہاں ہے نا کہ حضور پاک علیہ السلام یہ ارشاد فرمائیں کہ آدمی مومن نہیں ہوتا اس وقت تک جب تک کہ وہ اس بات کی گواہی نہ دے کہ اللہ ایک ہے، اور اس بات کی گواہی کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، جب تک کہ اس بات کی گواہی نہ دے وہ مومن نہیں ہوتا۔ ابھی ہم جو نہیں، یہ آج کل کیا ہو رہا متید جو لوگ ہو جا رہے ہیں نا، تو یہ سوال کر رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں نہیں ہے، تو اس وجہ سے مطمئن ہونے کے لیے میں نے یہ سوال کیا۔ نہیں، یہ تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ حدیث شریفہ میں ثابت ہے کریمہ، قرآن میں نہیں ہے، بلکہ لوگ کیا ہو رہے ہیں ایسا مرتد ہو رہے ہیں، بلکہ ایسا بتا رہے ہیں کہ جو سنگ پریوار ہے نا وہ لوگ خود سوال کریٹ کر رہے ہیں، وہ لوگ خود جواب۔ اچھا جی، لیکن مگر قرآن پاک میں ایک جگہ نہیں ہے جی، لیکن مگر دیکھیے قرآن پاک میں ایک جگہ ہے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اور ایک جگہ ہے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، اتنا آگے پھر سورہ فتح میں ہے محمد الرسول اللہ، تب قرآن پاک میں یہ پورا کلمہ ایک جگہ نہیں ہے، لیکن حدیث شریف میں یہ کلمہ مکمل کلمہ جس کو ہم پہلا کلمہ یا اول کلمہ جس کو کہتے ہیں، حدیث شریف میں پورا مکمل ایک جگہ موجود نہیں جاتا ہے۔ تو یہ سوال لے کے وہ لوگ کو ڈائیورسیفائڈ کر رہے ہیں کہ جو کم علمی ہے نا، تو کیا ہے اصل میں جو لوگ خود مطمئن نہیں ہیں جی، اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم جو سمجھے ہوئے ہیں وہ بالکل فیکٹ ہے اور ہم بہت بڑا کام کر کے دکھا دیے ہیں، اب تک کہ جو اس فیکٹ کو کوئی بھی فائنڈ آؤٹ نہیں کیا تھا، اور میں اس کو بالکل اب دنیا میں پہلی مرتبہ فائنڈ آؤٹ کر کے نکالا ہوں بول کر اب ایک اپنی تحقیق کے طور پر پیش کر رہے ہیں، وہ بالکل کمال نادان قسم کے گمراہ کیا کافر بھی ہو جا رہے ہیں، تو وہ خود بھی بے عقل ہیں اور دوسروں کو بھی بے عقل بنا رہے ہیں، تو جتنے بے عقل ہیں ظاہر وہ ایسی بےہودہ باتوں کو آسانی کے ساتھ قبول بھی کر لیتے ہیں، لیکن جو سمجھدار رہے گا وہ غور کرے گا، اپنے ذہن سے بھی کام لے گا، اور پھر اتنی ساری دنیا، کیونکہ دو چار آدمی اگر بیوقوف بن رہے ہیں تو کیا ہے ساری دنیا میں بیوقوف ہے، اکثریت تو بیوقوف نہیں ہو سکتی، تو لہٰذا وہ خود بھی گمراہ ہو رہے ہیں، دوسروں کو بھی اس طرح کی کچھ باتیں ایک اچھمبے کے طور پر نکالتے ہیں، اور دنیا میں کیا ہے لوگوں کو کچھ بھی ایک نیا بات دکھا تو اس کے پیچھے بھاگے جاتے ہیں، تو بہرحال اللہ تعالیٰ ان سارے گناہوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو خیر قیامت کے قریب فتنے، قیامت کے قریب نئے نئے فتنے نکلتے رہیں گے، بلکہ صبح ایک فتنہ ہوگا، شام ایک فتنہ ہوگا، حضور پاک علیہ السلام کا فرمان ہے۔ اب رہا
صحابہ کے طریقے اور صحابہ کی سیرت کو ہم سامنے رکھ کر مد نظر رکھتے ہوئے ہم چلیں گے تو انشاءاللہ ہمارے لیے کامیابی مقدر ہوگی. سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.